الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ قرآن عربی سیکھی آسان اور تیز رفتار طریقے سے لیول 3 جس میں ہم نے نحو کے قواعد پڑھنے ہیں۔ تو کچھ سبق تو ہمارا گزر چکا تھا، مرکبی اقسام ہم پڑھ رہے تھے۔ تو مرکب کی دو قسمیں ہیں جیسے کہ ہمارے سامنے یہاں لکھی ہوئی ہیں، مرکب ناقص اور حدورہ یعنی وہ مرکب جو مکمل نہیں ہے، اور تام مکمل یعنی جس پورا جملہ بن جائے گا۔ تو مرکب تام تو آگے جملہ ہے، اس کے اقسام پڑھیں گے، جملے کی بھی کئی قسم ہوگی، لیکن سب سے پہلے ہم پڑھ رہے ہیں مرکب ناقص جو ادھورا ہو، نامکمل ہو، ابھی تک پورا جملہ یا کلام اس سے نہ بن پایا ہو، تو اس کے اقسام کی طرف۔ تو ہمارے پاس اس کی ٹوٹل ویسے 5 قسمیں جیسے کہ پہلے سبق میں بھی ہم پڑھ چکے تھے۔ ایک مرکب اضافی ہے، ایک مرکب توصیفی ہے، ایک مرکب بنائی ہے، ایک مرکب معنی صرف ہے، اور ایک مرکب صوتی ہے۔ 5 میں سے 3 کو حذف کر دیا گیا اور 2 کو یہاں ذکر کیا گیا، مرکب اضافی اور توصیفی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرکب اضافی اور توصیفی کثیر الاستعمال ہے، اس کا استعمال ہر جملے میں بھی آ رہا ہوتا ہے، ایک جملے کو چھوڑ کر دوسرے میں ضرور ان دونوں میں سے کسی ایک کا استعمال ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں جو مرکب بنائی، مرکب معنی صرف یا مرکب صوتی جو ہے، ان کے استعمال نہ ہونے کے برابر ہے۔ اب سب سے پہلے یہ کہ یہ دونوں تو ہم آگے ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ مرکب بنائی کس کو کہتے ہیں؟ مرکب بنائی کا مطلب یہ ہے کہ ان دو کے علاوہ یعنی 2 اسموں کو ملا کر ایک کیا گیا ہو، اور ان میں نہ تو نسبت اضافی ہو اور نہ نسبت توصیفی ہو، یعنی کسی قسم کی ان دونوں نسبتوں میں سے اس میں کوئی نسبت نہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں مرکب بنائی۔ اور یہ گنتی میں اعداد میں شامل ہوتی ہے، جیسے ہم گنتی پڑھتے ہیں احادہ عشر، پہلے ہم نے گنتی بنائی 1 2 3 4 5 6 7 عشرہ، جیسے اردو میں پہلے 1 2 3 4 5 6 ہم نے کیا، پھر اس کے بعد اسی ایک کو ڈبل کیا تو 11 بنا، پھر ایک کے ساتھ 2 لگایا تو 12 بنے، تو یعنی اس کو یعنی ڈبل فگر میں چلے گئے تو وہ 12 13 14 بنا۔ تو اسی طرح عربی کے اندر جب 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 یہ سنگل میں جا رہے ہیں، جب 10 کے بعد اوپر اس کو ڈبل کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں مرکب بنائی۔ احد عشرہ، 12 13 14 15 یا 15، تو یہ 2 حروف کو ملا کر یہ جو گنتی اوپر بنا رہے ہیں اس کو کہتے ہیں مرکب بنائی۔ بنا کر دی گئی ہے 2 لفظوں کو، نہ تو وہ مرکب اضافی ہے نہ توصیفی ہے، بغیر نسبت کے 2 لفظوں کو ایک ملا کر ایک نیا لفظ بنا دیا گیا، اس کو کہتے ہیں مرکب بنائی۔ میرے خیال میں مرکب بنائی کے بارے میں کلیئر ہو گیا کہ مرکب بنائی یہ عدد میں آ رہی ہے کہ جیسے سنگل حروف سے ہم جب ڈبل کی طرف جاتے ہیں 1 2 سے پھر 2 ملاتے ہیں، 1 اس کے ساتھ عشرہ آخری لفظ ملایا تو 11 بن گیا، دوسرا اور اس کے ساتھ عشرہ ملایا 12 12 بن گیا، تیسرا حرف جو تھا ثلاثہ اس کے ساتھ آخری اس کا پہلے جو سنگل ڈیجٹ میں جو ہمارے پاس لفظ تھے عشرہ ملایا، تو یہ 2 لفظ ملاتے گئے، اس کو کہتے ہیں مرکب بنائی، کہ 2 لفظوں کو ایسے انداز میں ملایا کہ جس میں نہ مرکب توصیفی ہے اور نہ ہی مرکب اضافی ہے، اور لیکن اس سے ایک نیا معنی پیدا ہو گیا، 11 12 13 14 15 16 17 18 19 تک، یہ ہو گیا مرکب بنائی۔ اس کے بعد مرکب کی چوتھی قسم ہے مرکب معنی صرف۔ معنی صرف میں اور مرکب بنائی میں تھوڑا سا فرق ہے، وہاں اعداد تھے گنتی کے، گنتی کے، یہاں 2 نام ہوتے ہیں، کوئی مختلف نام ہے، عدد نہیں ہے، گنتی نہیں ہے، کوئی 2 ناموں کو بغیر کسی نسبت کے ایک جگہ کر کے کسی دوسری چیز کا نام رکھ دیا جائے تو اس کو کہتے ہیں مرکب منع صرف۔ جیسے عربی کے اندر مشہور مثال دی جاتی ہے بعلا بکا، بعلا یہ بادشاہ کا نام تھا اور بکا یہ کسی شعر کا ایک بت کا نام تھا، تو بادشاہ کا اور بت کا دونوں کا نام ملا کر ایک شعر کا نام رکھ دیا گیا کہ اس شعر کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا بعل
اور اس میں جو جس بت کی لوگ پوجا کرتے تھے اس کا نام تھا بکا. تو پھر بعد میں یہ دونوں نام ملا کر ایک شہر کا نام پڑ گیا بعل بکا، یعنی اس بادشاہ اور بت کا شہر، اور یہ بعد میں وہ شہر کا نام بن گیا. اس طرح اور بھی بہت سے ایسے لفظ ہیں جو ہمارے پاکستان میں بھی ایسے ہیں کہ کوئی ایک لفظ تھا کوئی دوسرا تھا، دونوں کو ملا کر کسی شہر کا کسی جگہ کا نام پڑ جاتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں مرکب منع صرف. اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آخری حرف پر تنوین اور زیر نہیں آتی. مرکب منع صرف میں آخری حرف پر تنوین نہیں آئے گی. اچھا، اس کے علاوہ مرکب بنائی بنا سے ہے. بنائی اور مرکب منع صرف میں ایک فرق اور بھی ہے. مرکب بنائی کے بارے میں اصل کہا جاتا ہے کہ وہاں ان کے درمیان میں وہ بھی ہوتی ہے. اسمدہ احادہ و عشارہ، 1 اور 10 بن گئے 11. اثنا و عشرہ، 2 اور 10 12. تو اصل کے اندر ان میں کہتے تھے کہ جو سنگل ورڈ اس کے ساتھ عشرہ جب لگائے درمیان میں وہ تھی، لیکن شارٹ کرنے کے لیے کہ بھائی جب گنتی پڑھیں گے درمیان میں وہ پڑھتے رہیں گے ہر جگہ میں، لہٰذا وہ کو ختم کر دیا، دونوں کو ملا کے ایک کر دیا، تو وہ مرکب بنائی کرا. لیکن یہاں درمیان میں وہ بھی نہیں ہے. باعلا بکا، یہ سرک اور بھی نام ہے. تو یہ بن گئی مرکب منع صرف. تیسری جو ہے یہ جو نہ استعمال ہونے والی، اور 5 نمبر پر ہے مرکب صوتی. مرکب صوتی یہ ہے کہ کوئی ایک لفظ نام یا اس کے ساتھ کوئی جو ہے دوسری آواز ملا دی جائے. ایک نام ہو اور دوسرا جو اس کے ساتھ کوئی آواز اور کوئی ساؤنڈ جو ہے ویسی زبانوں سے جو نکلتا ہے اس کو ملا کر کسی کا نام رکھ دیا جائے، اس کو کہتے ہیں مرکب صوتی. گویا کہ آواز کو جو کسی کا نام رکھ دیا گیا، جیسے کہ سیب وے، یہ ویسے وے ایک آواز ہے، ایک صوت ہے. تو سیب یہ ایک نام تھا، اس کے ساتھ وے ملا دیا گیا تو سیب وے یہ کسی بندے کا نام رکھ دیا گیا. تو گویا کہ ایک عام جو آواز ہوتی ہے، اس طرح راہ یہ بھی عام نام تھا، اس کے ساتھ وے کا لفظ جو ایک ساؤنڈ ہے اس کو ملا دیا گیا تو راہ وے، سیب وے. اس طرح کے کہ ایک اور لفظ ہے اور دوسری کوئی آواز ویسی جس کا کوئی خاص معنی نہیں ہوتا، اس کو ملا کر نام رکھ دیا گیا تو یہ کہلاتی ہے مرکب صوتی. تو مرکب بنائی، مرکب منع صرف اور مرکب صوتی، ان کا استعمال کم سے کم ہے. مرکب بنائی صرف اعداد میں ہے، اور مرکب منع صرف تو 2-4 نام ہی ہوں گے جو بادشاہ کا، جیسے ایک مثال آگے اور اس طرح کی ہے مثالیں، لیکن بہت کم ہے. اور اس طرح مرکب صوتی، راہوے، سیبوے، یہ 1-2 امام ہیں جو مختلف اسی نحو کی کتابوں کے، تو ان کے نام پڑ گئے تھے. تو وہ 3 ہیں. اب واپس آتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف، وہ ہے مرکب اضافی اور توصیفی. تو سب سے پہلے مرکب اضافی اور توصیفی پڑھنے سے پہلے ہمیں اس کے کچھ قاعدے سمجھ لیتے ہیں ان دونوں کے. جی، اب آتے ہیں ہم اس کی طرف کہ ہمارے پاس 2 لفظ ہیں. ہم مرکب اضافی پڑھ رہے ہیں تو مرکب اضافی میں 2 لفظ ہوں گے. پہلا لفظ جیسے ہمارے پاس مثال ہے عبداللہ کی، ہم یہاں لکھ لیتے ہیں عبداللہ. عبداللہ. اب اس میں دیکھیں پہلا لفظ جو ہے 2 لفظ ہیں اس میں عبداللہ میں، ایک ہے عبد، دوسرا لفظ اللہ. یہ پہلا لفظ آگے عبد، دوسرا ہے لفظ اللہ. مضاف کا معنی ہوتا ہے کہ جس کو منسوب کیا گیا، مضاف اس مفعول کا صیغہ ہے، وہ اسم جس کو منسوب کیا گیا، جس کو نسبت دی گئی. اور مضاف الیہ وہ جس کی طرف کی گئی، الیہ ہی کا معنی ہوتا ہے اس ایک کی طرف، یہ تو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. تو مضاف کا معنی جس لفظ کی نسبت کی گئی، اور مضاف الیہ جس کی طرف کی گئی. تو اب عبد ہے، اس کی نسبت کی گئی ہے، اور کس کی طرف کی گئی ہے؟ جو بعد والا لفظ ہوگا اس کی طرف نسبت کی گئی. تو اب اس کو کہیں گے مضاف، دوسرے کو کہیں گے مضاف الیہ. قانون کیا ہے؟ قاعدہ یہ ہے کہ جو لفظ مضاف ہوگا 1 نمبر پہ پہلا لفظ ہوگا، اس پر کبھی بھی الف لام نہیں آئے گی اور تنوین نہیں آئے گی.
دو چیزیں نہیں ہوگی اس پر، ایک الف لام نہیں ہوگی، دوسری کبھی تنوین نہیں ہوگی، اور جو دوسرا لفظ ہے یہ مجرور ہوگا، یعنی اس کا آخری حرف میں ہمیشہ زیر ہوگی، الا یہ کہ کچھ مخصوص جگہ ہوں گی جو منع صرف ہم نے لفظ پڑھا ہے، منع صرف وہ الفاظ کے جن کے آخر میں تنوین اور زیر نہیں آ سکتی، صرف وہ اس سے محفوظ رہ جائیں گی، باقی ہر جو مضاف الیہ لفظ ہوگا اس کے آخری حرف کے نیچے زیر آئے گی۔ یہ تو وہ قاعدہ کہ جو پہلا لفظ ہے اس کو ہم مضاف کہیں گے، دوسرے کو مضاف الیہ، کیونکہ پہلے کو منسوب کیا جاتا ہے، پہلے کو منسوب کیا جاتا ہے۔ اب آپ یہاں دیکھیں اور سے، اب یہ پہلا لفظ ہے منسوب جس کو کیا گیا عبد، اس کی نسبت کی گئی ہے کس کی طرف کی گئی ہے؟ لفظ اللہ کی طرف، کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، اس عبد کی نسبت اس اللہ کی طرف ہے، تو یہ ہوا مضاف الیہ جس کی طرف نسبت کی گئی، تو یہ مضاف الیہ۔ قاعدہ کیا ہوا؟ مضاف پر الف لام تنوین نہیں آئے گی، اور جو مضاف الیہ ہے سوائے خاص مخصوص حالات کے وہ مجرور ہوگا، یعنی اس کا آخری حرف پر زیر ہوگی، عبد اللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو حرف ہے یہ والا، یعنی مضاف کا جو آخری حرف ہے اس میں صرف الف لام اور تنوین نہیں آ سکتی، اس پر زبر بھی آ سکتی ہے، اس پر زیر بھی آ سکتی ہے، پیش بھی آ سکتی ہے، صرف تنوین کا ہم نے کہا نہیں آ سکتی، باقی تمام حرکات آ سکتی ہیں۔ اگر اس سے پہلے زیر ہوگی تو اس کے نیچے زیر آ جائے گی، اس سے اگر پہلے فعل ہے اور یہ مفعول بن رہا ہے تو اس پر زبر آ جائے گی، تو یعنی حرکات تینوں آ سکتی ہیں، زبر بھی آ سکتی ہے، زیر بھی آ سکتی ہے، پیش بھی، لیکن الف لام تنوین نہیں ہوگی، اور یہ ہمیشہ مجروری ہوگا۔ یہ قاعدہ ہے تنوین کے لیے۔ اب اس کے ہم مثالیں بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا اب دیکھیے گا، سب سے پہلے ہم مرکب اضافی اس کو مکمل کرتے ہیں، تو مرکب اضافی میں پہلا جو مضاف، دوسرا جو مضاف الیہ، اس میں کیا ہوتا ہے کہ پہلی کی نسبت کی جاتی ہے دوسری کی طرف۔ جی، مرکب اضافی مضاف مضاف الیہ، اضافت دو لفظوں کو ملانے کو کہتے ہیں۔ اردو ترجمہ میں کیا ہوگا؟ اردو ترجمہ کے اندر اس میں جب اس کا ترجمہ کریں گے تو کا کی کا معنی آگے، جیسے عبد اللہ ترجمہ کریں گے تو معنی ہوگا اللہ کا بندہ، غلام محمد، محمد کا غلام، غلام مجتبی، مجتبی کا غلام، تو یہ چیزیں بدلتی رہیں گی۔ جی، تو مضاف مضاف الیہ، مضاف معنی جس کی نسبت کی جائے، مضاف الیہ جس کی طرف کی جائے۔ ترجمے میں آئے گا کا کی کے یا را ری رے، اسم کی طرف ہو چاہے ضمیر کی طرف۔ جی، اضافت دو لفظوں، پہلا مضاف دوسرا، اردو میں کا کی کے یا را ری کا ترجمہ آئے گا رب، اس کا رب، اس کا رب، ان دونوں کا رب، ان سب کا رب، آپ کا رب، آپ دونوں کا رب، آپ سب کا رب، میرا رب۔ تو یہ ترجمے کے لیے انہوں نے علامت کے طور پر دیا، دیکھیں کا آ گیا اور را اور دونوں جگہ میں آ گیا۔ جی، تو یہ ہوئی ضمیر متصل سے مل کر گئی، آگے آ گئی اسماء کی مثال، بیت اللہ۔ اب دیکھو بیت کی نسبت کس کی طرف ہوئی؟ اللہ کی طرف، یہ اللہ کا گھر ہے۔ اب دیکھیں اس پر تنوین آپ کو نہیں ملے گی، تنوین نہیں ہے، الف لام نہیں ہے، اور دوسرا لفظ مجرور ہے، دعا الرسول، نبی کی پکار، نبی کی دعا، عباد اللہ، اللہ کے بندے، کا کی کے ترجمہ آ گیا اور اضافت آ گئی، لفظ اللہ بھی مجرور اور رسول بھی مجرور، اور شروع میں ان پر تنوین نہیں ہے کسی پر، چاہے واحد ہو، چاہے تثنیہ ہو، چاہے جمع ہو۔ یوم القیامت، یوم کی دن کی نسبت ہے قیامت کی طرف، کہ قیامت کا دن، کوئی دن بھی ہو سکتا ہے لیکن نہیں، یہاں اس دن کی نسبت ہوگی قیامت کی طرف، یوم القیامت، زیر آ گئی۔ اچھا مضاف الیہ کے بارے میں اب یہاں کلیئر کر دیا کہ دیکھو مضاف الیہ جو ہے اس کے آخر میں زیر آئے گی، یہ تو کلیئر ہے، باقی اس کے اوپر الف لام آ سکتی ہے، اس کے آخر میں تنوین بھی آ سکتی ہے، یوم القیامت، کہ یہ ذہن میں نہ ہو کہ مضاف پر الف لام نہیں آتا، وہ الف لام نہیں آتی مضاف پر، اور اس طرح تنوین نہیں آتی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مضاف الیہ پر بھی نہیں ہے، اس پر آ سکتی ہے۔ قوم ہود،
قوم تو یہاں الف لام آ گئی، یہاں تنوین آ گئی. ربہ کتابہ رسولہ، اس کا رب، اس کی کتاب، اس کے رسول. حجابہا حیاؤہا اہلوہا، ترجمہ اضافت ہے، پہلا مضاف ہے. اس کا پردہ، تو پردے کی نسبت اس کی طرف کی گئی ہے کہ ایک مسلمان خاتون اس میں ہے عادت اور مزاج، دین، شریعت کہ وہ پردہ کرتی ہے. حجابہا اس کا پردہ، حیاؤہا اس کا حیا، اہلوہا اس کے ہر گھر والے. تو ترجمے کی میں کا کی کے، اور ساتھ ساتھ حجاب حیا آل، نہ دونوں پر الف لام ہے اور نہ ہی دونوں پر تنوین ہے. آیتوں کا تیری نشانی. اچھا یہاں تو وہ نہیں آیا، کا کی کا ترجمہ نہیں آیا. مسئلہ تو ہے. فمن پس کون ہے، ربکما تم دونوں کا رب، تمہارا رب. یہاں پر بھی کا کی کا نہیں آیا. استغفروا استغفار کرو، ربکم اپنے رب سے. یہاں بھی کا کی کا معنی نہیں ہے، تو کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ میں کا کی ہی نشانی کے لیے ضروری ہو کہ وہ ترجمے میں ہو تو تب اضافت شمار ہوگا. نہیں، بسا اوقات شارٹ کٹ کرنے کے لیے یا محاورتاً یہ لفظ نہیں آتے. آیتوں کا تمہاری نشانی. آپ اگر لفظی ترجمہ کریں گے تو پھر آئے گا آپ ایک کی نشانی. ربکما تم دونوں کا رب. استغفروا استغفار کرو، ربکم تم اپنے رب سے. یہ مفعول ہے، تو لفظی ترجمہ کریں تو پھر آئے گا، لیکن ضرور نہیں ہے با محاورہ میں بھی کا کی کے ترجمہ ہے. ضمیر متکلم کی طرف اضافت بِإِذْنِی. اچھا یہاں اصل میں بِإِذْ، یہاں مثال دی کہ نون جو مضاف ہے اس کے نیچے زیر آ گئی ہے با جارہ کی وجہ سے. بِإِذْنِی خیر یا متکلم کی وجہ سے بھی اس کے اگر با نہ بھی ہوتی تو زیر ہوتی. ربنا اللہ. اچھا یہاں مثالیں دیے اور یہ بتانے کے لیے کہ مضاف جو ہے یہ جملے کا ایک جز بنے گا کیونکہ یہ مرکب ناقص ہے. ربنا یہ مضاف الیہ مل کر ایک جملے کا جز بنا مبتدا، اللہ اس کی خبر، تو یہ پورا جملہ بنا. لیکن مرکب ناقص یعنی اضافی یہ جملے کا ایک جز تھا، اور اس کے ساتھ دوسرا لفظ ایک اور ملا تو یہ پوری خبر بن گئی، پوری ایک اطلاع بن گئی، جس سے مجھے اور آپ کو ایک معلومات ہوئی. حسبنا یہ مضاف الیہ ہے، جملے کا ایک جز، اللہ مکمل ہو گیا، اللہ کافی ہے ہمارے لیے. تو آج ہماری قاعدے کے اعتبار سے مرکب اضافی مکمل ہوا. اس میں الف لام اور تنوین نہیں آئے گی مضاف پر، اور مضاف الیہ مجرور ہوگا. ہاں اس کے ساتھ ساتھ مضاف الیہ پر الف لام بھی آ سکتی ہے، تنوین بھی آ سکتی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.